واجب الاحترام حاضرین کرام، علماء کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، آج ہم سب عرس پاک کی بابرکت محفل میں حضرت خواجہ پیر طریقت خواجہ محمد عبدالقدوس رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت خواجہ خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ اس بابرکت عرس پاک کی تقریب میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جن دوست احباب نے اس محفل کی باوقار انتظامیہ کے ساتھ اس محفل کے لیے جو بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا اور آخرت میں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأوا، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ عرس پاک کی بابرکت محفل ہے۔ ہماری کوئی بھی محفل ہو، خواہ وہ عرس کی محفل ہو، خواہ وہ چیلم کی محفل ہو، خواہ وہ جمعرات کے ختم شریف کی محفل ہو، خواہ وہ تیجے کی محفل ہو، ہماری ان تمام محفلوں کی اصل اور ان تمام محفلوں کا نچوڑ ہے اللہ کی بارگاہ میں مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر کے اپنی اور ان کی بخشش کا ترلا کرنا۔ تو یہ عرس کی محفل ہے، تو یہ بھی ایصال ثواب کی ایک محفل ہے۔ ایک ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس لیے کہ مرنے والا بخشا جائے، اور ایک ایصال ثواب اس لیے کیا جاتا ہے کہ مرحوم تو بخشا ہوا ہے، ان کو ثواب کا تحفہ بھیجیں گے تو ان کی روحانی توجہ ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں نا، ہم ہر ایصال ثواب کی دعا میں سب سے پہلے کہتے ہیں یا اللہ یہ سارا ثواب تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ کیا نبی کریم علیہ السلام کو میرے آپ کے دعا اور ختموں کی ضرورت ہے؟ نہیں، وہ تو وہ ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام کو بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی توجہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ جب آدمی کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے، گفٹ پیش کرتا ہے، اگر اگلا تحفے کی لج رکھنے والا ہو، لج رول نہ ہو، لج پال ہو، تو کہتے ہیں یار اس نے تحفہ دیا ہے، اس نے ہمارا خیال کیا ہے تو ہمیں بھی اس کا خیال کرنا ہے۔ تو کائنات میں نبی کریم علیہ السلام جیسا کوئی لجپال ہے ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم بہانے سے حضور کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے تحفے بھیجتے ہیں، بس ایک دن سرکار بھی اگر فرما دینا یا اللہ اس کی خیر ہو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے۔ تو یوں ہی یہ آج کی محفل جو ہے ایک رب کے پیارے کے عرس پاک کی محفل ہے۔ یقیناً جن کے اوپر حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی توجہ ہو، جن کے اوپر
حضرت خواجہ عالم قبلہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اوپر ان کی روحانی توجہ ہو، جن کو سبق شاہ ولی اللہ نے پڑھائے ہوں، تو وہ یقیناً بخشے بخشائے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ ایصال ثواب عرس اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے درجے بلند ہوں اور ان کے صدقے ہماری بخشش ہو جائے۔ تو آج اس نیت سے محفل میں شریک ہونا ہے کہ اللہ کے پیارے کو ہم ایصال ثواب کریں گے تو ان کی توجہ ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ فیض لینے کے لیے آنا ہے، جھولیاں بچھا کر بیٹھنا ہے کہ جائیں تو ہماری جھولی میں بخشش کی خیرات آ چکی ہو۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے ادب کی دولت کہ ہم رب کے پیاروں کے پاس جائیں تو ادب کے ساتھ جائیں اور اس نیت سے جائیں کہ رب نے خزان مصطفیٰ جان رحمت کو بخشے، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے غلاموں کو بخشے، تو ہم ان کے قدموں میں آئے ہیں، یہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہمیں رب کے خزانے دلوا دیں گے۔ اللہ کریم اس عرس پاک کی محفل میں ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین کہہ لیں۔ اچھا، اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں وہ سارے ہمیشہ پیار اور محبت کا درس دیتے آئے۔ اپنے اپنے وقت کے جو ان کے سانپ تھے ان کو بھی مارا، سپاں بھی کٹیا، لیکن جو حضور کے در کے غلام ہیں، حضور کی امت کے افراد ہیں، ان میں ہمیشہ اللہ کے پیاروں نے کیا چیز کی ہے؟ محبتیں اور پیار بانٹے ہیں۔ وہ تو اتنی گہری نظر رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مندر ڈھا دے مسیت ڈھا دے، جو کچھ ڈہند ہے ڈھا دے، پر کسی دا دل نہ ڈھامی، کسی دا دل نہ ڈھامی۔ کیوں؟ اے اللہ دی تجلیات دا مرکز ہے، اتنے رب واسطہ ہے، کسی دا دل نہ ڈھامی۔ افراتفری کا دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، انسانی جان کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس وقت یہ ڈلے کم کر دیں، ختم کر دیں ڈلے، بلکہ آواز نہ بالکل صاف ہو جائے۔ انسانی جان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن حکیم کی چند آیتیں اور نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کے سامنے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو امتی ہیں، جو مسلمان ہیں، سرکار کے غلام ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی جان کی بڑی قدر ہے، بڑی قیمت ہے۔ ساری کائنات کے خزانے اکٹھے کر لو نا تو مومن صالح جو ہے نا اس کے ضمیر کا مول نہیں لگ سکتا۔ سمجھ آ گئی نا؟ اتنی شان اور عظمت ہے مومن کی۔ خود اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ شریف کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ، تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی شان ہے، بڑی حرمت ہے۔ فرمایا اے کعبہ یاد رکھ جو میرا امتی ہے نا مومن مسلمان، اے کعبہ میرے امتی مومن مسلمان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ مسلمان کی حرمت، مسلمان کا خون کتنا قیمتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے کعبہ میرے امتی مومن مسلمان کی حرمت تجھ سے بھی بولیے زیادہ ہے۔ تو مسلمان کی جان کتنی قیمتی ہے، کتنی قیمتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ وہ کیا ہے؟ کامل مسلمان ہے۔
رب کے پیارے کے عرس میں آنے والوں، یہ عرس کا لنگر سمجھ کے قبول کر لیں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان۔ پلے باندھ لیں اس حدیث پاک کو کہ زندگی بھر میں ہم نے کبھی بھی کسی مسلمان بھائی کو نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانی ہے نہ زبان سے تکلیف پہنچانی ہے۔ نیت کرتے ہیں جتنا ہو سکے مسلمان کا بھلا سوچیں، مسلمان کی خیر خواہی سوچیں۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے شاید دین نام ہے زیادہ نمازیں پڑھنے کا، دین نام ہے چلے لگانے کا، دین نام ہے چوتھے بٹن تک داڑھی رکھ لینے کا۔ نہ بھائی نہ، یہ چیزیں دین کے اندر شمار ضرور ہیں، لیکن صرف ان چیزوں کا نام دین نہیں ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ کے دل کے اندر دوسرے مسلمان کے لیے خیر کے جذبات ہوں، خیر خواہی آپ کے دل کے اندر دوسرے مسلمان کے لیے موجود ہے تو سمجھے کہ آپ دیندار ہیں۔ جس کے دل کے اندر دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے وفا، پیار، محبت، خلوص نہیں ہے، وہ سمجھے بس ایسے اوپر سے عبادتوں کے سجاوے اور چڑھاوے چڑھا کر پھر رہا ہے، وہ دیندار نہیں ہے۔ دیندار تب ہے جب امت مسلمہ کی، مومنوں کی خیر خواہی دل کے اندر موجود ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ بولیے، خیر خواہی کا نام ہے، محبت کا نام ہے، وفا کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے اندر محبت ہے مسلمانوں کے لیے، جس کے اندر وفا ہے مسلمانوں کے لیے، جس کے اندر خیر خواہی ہے مسلمانوں کے لیے، وہ دیندار ہے۔ جس کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، وہ خواہ وہ کتنا بڑا نیکوکار ہو، جس کے دل کے اندر مسلمانوں کا درد نہیں، وہ دیندار بولیں، توجہ ہے، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ تو بخاری مسلم کی کیا حدیث ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مسلمان کون ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان ہیں بولیں محفوظ رہیں۔ تو جو ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنی زبان سے ایسے بول بولتا ہے جس سے اگلے کو تکلیف پہنچے، تو کیا وہ کامل مسلمان ہے؟ بولیں نہیں نا۔ اب ہمارے ہاں تو انسانی جان کی قدر و قیمت، اللہ اکبر، جیسے کوئی بندہ جنگل کے اندر چلا گیا اور جا کر جنگلی درندوں کو مارنا شروع کر دے، لوگ کہتے ہیں چلو کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی انسانی جان کی ویلیو یہی ہو چکی ہے۔ بات بات پہ قتل، بات بات پہ جھگڑا، بات بات پر فساد، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اٹھائی بندوق، دو چار ادھر کے مر گئے، دو چار ادھر کے مر گئے، جیل ہو گئی، جو زمین تھی وہ بیچ کر لگا دو، جب زمینیں لگا لگا کر تھک گئے بالآخر اب کیا کریں؟ اب سلو کرنے کے بعد بھی کیا جی گھروں بے گھر ہو جاؤ، اکٹھے نہیں رہنا، ایک ادھر چلا جائے ایک ادھر چلا جائے۔ بھائی اس طرح کی چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھیں، اپنے غصے کو پینا سیکھیں، محبتیں بانٹنا سیکھیں، عداوتیں ختم، نفرتیں ختم۔ مسلمان سے محبت کے ساتھ جب پیش آتا ہے نا، مسکرا کر ملاقات کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مسکرا کر دوسرے مسلمان کے ساتھ پیش آنا یہ بھی صدقہ ہے۔ مسکرا کر پیش آنا یہ بھی کیا ہے؟ تو آپ اندازہ کریں، جب مسلمان کو بندہ اتنی سی ویلیو دے کہ مسکرا کر خالی مل لے تو صدقے کا ثواب مل رہا ہے، تو جب اس مسلمان کی بندہ بلا وجہ جان لے گا تو گناہ کتنا بڑا ہوگا۔ اس لیے سمجھنے کی کوشش کریں، انسانی جان کی، مومن مسلمان کی بڑی قدر ہے، بڑی قیمت ہے، بڑی ویلیو ہے۔
خواہ مخواہ ایسے بندے مار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب آئیے میں اس پر قرآن حکیم کی چند آیات بینات بھی پیش کر دیتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، آمین کہہ دیجیے۔ اس بیان کے اندر ہمارے جتنے بھی شعبہ جات کے افراد ہیں، خواہ وہ کوئی جج ہے، خواہ وہ کوئی وکیل ہے، خواہ وہ کوئی فوجی ہے، خواہ وہ کوئی پولیس والا ہے، خواہ وہ MNA ہے، خواہ وہ MPA ہے، خواہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، خواہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، خواہ وہ صدر پاکستان ہے، خواہ وہ جنرل ہے، خواہ وہ کرنل ہے، خواہ وہ جٹ ہے، خواہ وہ چودھری ہے، خواہ وہ مولوی صاحب ہے، خواہ وہ دیہاتی ہے، خواہ وہ شہری ہے، جو جہاں بھی رہتا ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ ان آیتوں پر ایمان لانے کا اور ان کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہے۔ آدمی کے پاس جتنا بڑا عہدہ آ جائے، جتنی بڑی سیٹ آ جائے، کوئی دنیا کا انسان کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں جو خدا کے قانون سے باہر جا سکے۔ خدا کا قانون ہر ایک کے سر کے اوپر کھڑا ہے۔ سارے مومن مسلمان نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے پابند ہیں۔ کوئی بندہ شریعت سے باہر قدم رکھنے کی طاقت پاور نہیں رکھتا۔ جو باہر قدم رکھنے کی کوشش کرے گا وہ دائرہ اسلام سے باہر چلا جائے گا۔ مومن مسلمان وہی ہے جو شریعت کی چھت کے نیچے رہ کر اپنے آپ کو مصطفیٰ کا غلام سمجھتا ہے۔ کسی کو عہدہ مل جائے، سیٹ مل جائے، کرسی مل جائے، حکومت مل جائے، کوئی جج بن جائے، کوئی عہدہ دار بن جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی شریعت وضع کر لے، اپنے قانون وضع کر لے۔ خدا کے قانون کو، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو پس پشت ڈال کر اپنی نئی راہیں نکالنا شروع کر دے۔ جو نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے علاوہ کوئی اور شریعت بنا کر، کوئی اور راستہ اور راہ بنا کر نیا قانون بنانا شروع کرے گا، وہ قانون رد کر دیا جائے گا۔ یہی فیصلہ اللہ کے قرآن کا ہے، اور یہی آئین پاکستان کے اندر پہلا قانون یہی درج ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی آئین، کوئی بھی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ اگر پاکستان کے قانون کے اندر کوئی بات قرآن اور سنت کے خلاف آ جائے تو اسے کل عدم سمجھا جائے گا۔ اسے کیا سمجھا جائے گا؟ کل عدم کون ہے؟ جو شریعت کے خلاف ہے وہ کل عدم ہے، جو قرآن کے خلاف ہے وہ کل عدم ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، کل عدم وہ ہے۔ یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ عام 73 کا آئین پاکستان اٹھائیں، پہلی شک، پہلا قانون بننے لگا، پہلی بات اوپر جو سب سے پہلے لکھی، پاکستان کا ہر آئین قرآن و سنت کے تابع ہوگا۔ پاکستان کے آئین میں جو بات قرآن و سنت سے ٹکرائے گی وہ کیا شمار ہوگی؟ کل عدم شمار ہوگی، اس کا کوئی وجود حیثیت نہیں ہوگی۔ وجود حیثیت اور ہمیشہ رہنے والا قانون خدا کا قانون ہے۔ اب سنتے جائیے گا اللہ کا قرآن۔ یہ میں اصلاح کی نیت سے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے حکومتی ادارے یہ نہ سمجھے کہ ہمیں ذلیل کرنا یا ٹارگٹ کرنا مقصود ہے، نہ، تم بھی مصطفیٰ کے غلام ہو، تم بھی نبی پاک کی امتی ہو، تم بھی قرآن پڑھنے والے ہو۔ قرآن پڑھ کر الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں، قرآن پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اپنی عدالتوں، تھانے، کچہریوں، اپنے سارے نظام کو قرآن کے مطابق ڈھالنا بھی ہے۔ ایک آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ سنا دوں قرآن پاک؟ سنیں گے جی؟ ایک آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ سورہ نساء ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 93۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ جو شخص جان بوجھ کر کسی ایک مومن کو قتل کرے گا، جو شخص متعمدن جان بوجھ کر کسی ایک مسلمان کو قتل کرے گا،
فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا کیا ہے؟ بولیے، خواہ وہ کوئی مذہبی تنظیم ہو، وہ کسی بے گناہ شخص کو بلا وجہ قتل کر دے تو ان کی جزا بھی یہی ہے. یہ نہیں کہ آپ دیندار ہیں تو آپ کو معاف ہو گیا. سمجھ آ گئی نا؟ خواہ کوئی دیندار ہو خواہ دنیا دار ہو، جو بھی کسی ایک مسلمان کو بلا وجہ قتل کرے گا، اس قتل کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ بولیے. جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آرڈر دیا اس نے مارو، اس نے آگے دیا، اس نے آگے دیا، اس نے آگے دیا، پوائنٹ میں جا کے رشیدہ چدہ پھتو نتو کوئی تھا، اس نے بندہ مار دیا. اب مجرم کون ہوگا؟ اب مجرم کون ہے؟ سنیے حدیث پاک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے قتل کے اندر روئے زمین کے لوگ شامل ہو جائیں، جس شخص کے قتل کے اندر روئے زمین کے لوگ شامل ہو جائیں اور وہ شخص بلا وجہ بغیر کسی غلطی کوتاہی کے قتل کر دیا جائے، تو فرمایا جو جو اس کو قتل کرنے میں شامل ہیں ان سب کو قصاص میں قتل کیا جائے گا. مثلا ایک بندہ ہے تو 100 آدمیوں نے رل کے پروگرام بنایا اس کو قتل کرنے کا. ایک بندے کو قتل کرنے کے لیے کتنے آدمیوں نے پروگرام بنایا؟ 100 نے رل کے گھیرا ڈالا. ڈنڈا تو ایک نے مارا نا جو سر میں لگا اور بندہ مر گیا، لیکن 100 آدمیوں نے رل کے اس کو تاڑا، 100 آدمیوں نے رل کے اس کو گھیرا ڈال کر اپنے قابو میں لیا، تو گویا 100 کے 100 اس کے قتل میں شریک ہیں. تو قصاص کے اندر اگر ہوتی شریعت مصطفیٰ یہاں تو وہ جو کبھی سیال کوٹ میں ننھے 2 بچوں کو حافظ قرآن جو تھے 2 بھائی مدرسے سے آ رہے تھے، کسی نے پکڑ کے مارا اور پورا ایک گینگ تھا مارنے والا. اگر مصطفیٰ جان رحمت کا قانون ہوتا تو پورے کا پورا گینگ لٹکا ہوتا. سمجھ آ گئی نا؟ یہ حضور کی شریعت ہے. مسلمان کا خون اتنا قیمتی، بلا وجہ مارا تو کیوں مارا؟ فرمایا اگر ساری کائنات کے لوگ مل کر بلا وجہ کسی مظلوم کو قتل کریں، قصاص کے اندر ان سب کو قتل کر دیا جائے گا. یہ ہے شریعت مصطفیٰ. تو پتہ چلا مسلمان کی ویلیو کتنی ہے، اندازہ ہوا. اب سنیے اگلی آیت کریمہ کے اگلے الفاظ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جان بوجھ کر بلا وجہ ایک جان کو قتل کیا، اس کا بدلہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کتنے عرصے کے لیے؟ بولیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس قتل کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. وَلَعَنَهُ، اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر. وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت بھی ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو بھائی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے کسی مسلمان کی جان لینا. ایسے بات پر کہیں پانی کا جھگڑا ہے، کہیں زمینوں کا جھگڑا، کہیں 2 مرلے کا جھگڑا، کہیں دکان کا جھگڑا، کہیں رشتہ داریوں کا جھگڑا. تو بات پر ایک دوسرے کی جان لینے والے، قتل کرنے والے ذرا ہوش کے ناخن لیں. رب کا قرآن کہتا ہے جس نے ایک بندے کی جان لی بلا وجہ، اللہ کا غضب بھی اس کے اوپر ہے، اللہ کی لعنت بھی اس کے اوپر ہے، بہت بڑا عذاب بھی اس کے لیے، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر جلے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اوپر رحم فرمائے. آمین کہیے، بلند آواز سے کہیے. اب یہاں پر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ بھی سن لیں۔ ایک ہوتا ہے کسی مسلمان کو تلوار مار کر مار دینا، ڈنڈا سوٹا مار کر مار دینا، خنجر چھری اٹھا کر اس کو مار دینا۔ ایک ہوتا ہے گولی مار کر کسی کو مار دینا۔ اسلحہ وہ لوہے کا کوئی اوزار ہو یا پھر یہ جدید اسلحہ جات ہے، ان میں سے کوئی چیز ہو، تو کسی کو رائفل کے ساتھ، بندوق کے ساتھ کسی بھی طرح سے جان لے لینا، اگلے کی مار دینا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے نا۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کے نبی پاک کا ایک ارشاد سنیں، کسی مسلمان کی جان لینا تو دور، خالی چھری، خنجر، تلوار، برچھا، نیزہ، بندوق، رائفل اٹھا کر خالی ایسے مذاق میں کسی مسلمان کے سر کے اوپر تان لینا، چھری مذاق میں یہاں رکھ لینا، تلوار مذاق میں یوں کر لینا، بندوق اٹھا کر، پستول اٹھا کر مذاق میں کر کے نا اس کی طرف سیدھی کر دینا، اس پر کیا ملے گا؟ بندہ مارنا تو دور۔ حضرات یہ سمجھنے والوں کہ اسلام دہشت گردی کا سبق دیتا ہے، اے بچوں تمہیں پتہ ہی نہیں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اور جان لینا تو دور کی بات ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے جو ہمیں قانون دیا ہے، جو شریعت دی ہے، وہ سراپا عشق و محبت ہے شریعت، الحمدللہ۔ اب سنیے گا، جو خالی اشارہ بھی کرے تو نبی کریم علیہ السلام اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو القاسم یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ ابو القاسم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کی طرف لوہے کے کسی اوزار، تلوار، چھرے وغیرہ کے ساتھ اشارہ کیا، تلوار وغیرہ کے ساتھ کسی مسلمان کی طرف ایسے ڈرانے کے لیے اشارہ کیا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، کب تک؟ جب تک اپنے اس فعل سے باز نہیں آ جاتا، تب تک اللہ کے فرشتے اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ بولیے، سوچنے کی بات ہے۔ جو خالی مسلمان کے اوپر یوں تلوار کرے، بس یوں مارنے کا ارادہ ہی نہیں، مذاق کے اندر تلوار یوں اٹھا لے، چھرا اٹھا لے، چاقو اٹھا لے، بندوق اٹھا لے، مذاق کے اندر اس کے اوپر تو پڑے لعنت۔ تو جو بلا وجہ کئی 100 کی جان لے جائے اس کا کیا بنے گا؟ سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ ہر ایک نے قبر میں جانا ہے، ہر کوئی بندہ اپنے اپنے گریبان میں جھانکے میں کس کا ساتھی بن رہا، ظالم کا ساتھی بننا ہے یا مظلوم کا ساتھی بننا ہے؟ بولیے، مظلوم کا ساتھی بننا ہے، ظالم کا ساتھی نہیں بننا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اوے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ کن کے ساتھی بننا ہے؟ سچوں کا ساتھی بننا ہے۔ اللہ ہمیں سچوں کے ساتھ رکھے ہمیشہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی مسلمان کی طرف اشارہ بھی کرے، اسلحہ تانے، اشارہ کرے، تو اس کے اوپر فرشتے کیا کرتے ہیں؟ بولیے، لعنت کرتے ہیں۔
حتی یدعہ، یہاں تک کہ وہ اس کام سے باز آ جائے. جب تک باز نہیں آئے گا فرشتے لعنت کرتے رہیں گے. وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، اگرچہ وہ اس کا بھائی ہو، اس کا باپ ہو، اس کی ماں ہو. بھائی کو، ماں کو، باپ کو بھی اگر بندہ مذاق سے امی امی یا ابا، یا بھائی کو بھی بندہ مذاق میں یوں کہے نا. یہ سرکار نے ماں، باپ اور بھائی کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ کوئی شریف بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے سگے بھائی کو مارے قتل کرے. سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اپنی ماں کو خنجر سے قتل کرے، باپ کو خنجر سے قتل کرے. جہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا، وہاں بھی اگر کوئی بندہ مذاق کے ساتھ یوں کرے گا، اسلحہ تانے گا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اس پر فرشتوں کی کیا ہے؟ لعنت ہے. تو آپ اندازہ کریں مسلمان کی کتنی ویلیو ہے اللہ کی بارگاہ، کتنا مقام ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے. اس حدیث پاک کو بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح. فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف کسی بھی اوزار، جو جنگ کے اوزار ہوتے ہیں نا، اسلحہ کے ساتھ اشارہ نہ کرے. تم میں سے کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف تیر تلوار کے ساتھ اشارہ نہ کرے. فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. فرمایا تمہیں کیا پتا کہ شیطان تمہارے ہاتھ کو حرکت دے دے، تمہارا ہاتھ تھڑک جائے اور وہ تیر چل جائے، وہ تلوار سچ مچ میں لگ جائے اور تم دوزخ کے گڑھے میں جا کر گرو. تو فرمایا مذاق کے اندر بھی کسی مسلمان بھائی کے اوپر تیر تلوار ایسے اٹھانا، یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت. ایک اور حدیث سن لیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الادب المفرد، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور اس کو نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بردہ انہوں نے روایت کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا السلاح فلیس منا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی مومن مسلمان کے اوپر، جو بندہ ہمارے اوپر اسلحہ تانے گا، من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو شخص ہمارے اوپر تلوار تانے گا، تیر تانے گا، اسلحہ تانے گا، فرمایا فلیس منا، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا. اچھا سرکار نے فرمایا علینا، جو ہمارے اوپر تانے. یہ بھی سرکار فرما سکتے تھے من علیہ، جو مجھ پر تانے، نہیں فرمایا بلکہ فرمایا من حمل علینا، جو ہمارے اوپر تانے. کیا مطلب؟ صرف مجھ پر نہیں، میرے غلاموں کے اوپر. جو بندہ میں مصطفیٰ پر یا میرے کسی ایک غلام امتی کے اوپر بھی اسلحہ تانے گا، نبی پاک فرماتے ہیں فلیس منا، وہ ہمارا نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام کی پارٹی کے اندر وہی شمار ہوتا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ محبتیں بانٹنے والا ہو، پیار بانٹنے والا ہو. اور سنو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنو. آپ مدینہ شریف کی گلیوں میں جب خلیفہ تھے، ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے تھے. گشت کرتے کرتے ایک دروازے پر پہنچے تو اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے تو سنا بچے رو رہے ہیں اور ماں سے کہہ رہے ہیں ماں بھوک لگی، بھوک لگی، بھوک لگی، روٹی دے.
ماں کہہ رہی ہے بیٹے کچھ ہے ہی نہیں، کیا دوں تمہیں، کچھ ہے ہی نہیں۔ تو حضرت عمر نے دروازہ بجایا، نقاب کیا ہوا تھا چہرے کے اوپر کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ دستک دی، خاتون نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں گزر رہا تھا ادھر سے، تو میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں، آنا چاہتا ہوں گھر میں، مجھے اجازت دی جائے۔ اس نے کہا جی آ جائیں، کوئی پردیسی سمجھا، آ جائیں۔ چلے گئے۔ فرمایا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون کہنے لگی یہ بچے بھوکے ہیں۔ تو فرمایا کھانا دو۔ کہنے لگی کہاں سے کھانا دوں، کوئی کمانے والا ہی نہیں، ان کا باپ فوت ہو گیا، میں بیوہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا نہیں ہے کچھ؟ کہتی ہے نہیں کچھ بھی۔ فرمایا چلو رکو میں آیا۔ بیت المال میں گئے، راشن کا تھیلا تیار کیا، اٹھانے لگے اپنی کمر پر، تو غلام نے کہا حضور اب میں چک لینا، میں نے حکم دو۔ فرمایا نہیں یہ بوجھ میرا ہے اور میں ہی اٹھاؤں گا، میرا بوجھ ہے۔ تو آپ نے خود اٹھایا اور لا کر وہ سامان ان کے گھر رکھا۔ فرمایا بناؤ کھانا، آٹا گوندو، سالن بناؤ۔ اس عورت نے آٹا گوندا، سالن بنایا، روٹیاں پکائیں۔ اس دوران حضرت عمر روتے ہوئے بچوں کو چپ کرانے کے لیے نا زمین کے اوپر اپنے گھٹنے اور اپنی کونیاں رکھ کر چلنے لگے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی کمر کے اوپر بٹھا کر ان کو سواری کرانے لگے۔ یہ ہے ریاست، یہ ہے خلیفۃ المسلمین، یہ ہے امیر المومنین۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ ہیں وہ جن کے سائے سے بھی یہودی دوڑے، یہ ہیں وہ جن کے سائے سے بھی شیطان دوڑے، یہ ہیں وہ جس گلی میں جا رہے ہو شیطان دیکھ کے تو رستہ چھوڑ دے ڈر کا مارا۔ یہ ہیں وہ نبی پاک نے فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، فرمایا میرے عمر کے سائے سے بھی شیطان دوڑ جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر ہے، کافروں کے لیے ڈاڈے سخت اور مومنوں کے لیے انتہائی نرم۔ ان کے کام خود کر رہے ہیں، راتوں کو جا جا کر گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، مسلمانوں سے اتنی ہمدردی، اور کافروں کے مقابلے میں ڈاڈے سخت۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے، اپنوں کے مقابلے میں ڈاڈے سخت، اور یہودیوں کے مقابلے میں بولیے کیا چل رہا ہے آج کل؟ آپ مظلوم فلسطینیوں کا نام تو لے کر دیکھیں، آپ جھنڈا تو ان کا لگا کر دیکھیں، آپ بازار میں 10 بندے اکٹھے ہو کر فلسطینیوں کے ہاتھ میں نعرہ مار کر تو دیکھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا ان کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں۔ تو یہ کافروں کے لیے نرم، مومنوں پر سخت، اور حضرت عمر اور حضور کے دیگر صحابہ کافروں کے مقابلہ میں سخت ہیں اور مومنوں کے لیے کیا ہیں؟ بولیے نرم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا روٹی شوٹی بن گئی، سالن بن گیا، بچے کھانے لگے، تو عورت کہنے لگی میں صبح ملا گی عمر نو کہ تو مسلمانہ دا امیر المومنین بنیا پھرنا ہے، تینوں نہیں پتا ساڑھے گھر دا راشن کوئی نہیں، تینوں نہیں پتا اسی بھی تیری رعایا بھوکے مر رہے ہیں، سانو کون پوچھے گا؟ خلیفہ ہے تو مدینہ شہر وچ رہنا ہے، اسی بھی اتھے رہنے ہیں، تو نہیں پتا ساڑھے حالات کنج نے، اپنی رعایا دی خبر ہی کوئی نہیں، آپ کیسے خلیفہ ہیں؟ پوچھاں گے میں صبح عمر نو جا کے۔ حضرت عمر نے دیکھا نہیں تو مائی غصے چنگی، فرمایا مائی مہربانی کر تو عمر نو معاف کر دینا۔ کہنی نہیں پراوا نہیں پراوا میں نہیں معاف کرنا، انہوں پتہ نہیں میں وہ رعایا، انہوں نہیں پتا کہ رعایا بھوکھی مرے تے پوچھا وہ کو جائے گا، نہیں پتا، میں نہیں معاف کرنا۔ فرمایا نہیں پہن تو معاف کر دے، دیکھنا ایڈی بڑی سلطنت عمر دی اور بھی مصروفیات ہوندی ہیں، تیرا غلطی ہوگی معاف کر دے، میں تیرا پائی ہوں، میں معافی مانگ رہا ہوں دی طرفوں، تو معاف کر دے عمر نو۔ کہتے نا پراوا نا نا میں عمر نو معاف نہیں کرنا۔ آپ نے اصرار کیتا، پھر کہنے لگی چلو پھر انج ہے
میں عمر نو معاف تک کرنی ہاں لیکن ایک دعا کرنی ہاں اللہ او دی تھاں تے تینوں امیر المومنین بنا دے معاف تے کرنی ہاں لیکن نال دعا بھی دینی ہاں اللہ کرے او لے جان تے او دی تھاں تے اللہ خلیفہ کنوں بنا دے تانوں بنا دے حضرت عمر نے منہ تو کپڑا اتار دیتا فرمایا نہیں بھینے تیریاں دونوں گلاں رب نے پوریاں کیتیاں نے فرمایا میں عمر ہی ہوں اللہ اکبر دیکھو یار کتنی ہمدردی مسلمانوں کے بارے میں دل دے اندر ہے کتنا پیار اوے ڈرو خدا دے خوف تو جدو مسجداں دے امام جمعہ نہ پڑھان ایس ڈر تو کہ اسی جمعہ پڑھان گئے تے سانوں کوئی پھڑ نہ لگے زانی اتھے چھٹے پھردے نے قاتل اتھے چھٹے پھردے نے فسادی اتھے پھردے نے شرابی اتھے پھردے نے ہر چور ہر للڑ بلڑ سارے آزاد پھردے نے لیکن دین مصطفیٰ دے نوکر دے سرکار دے دین دے پیروکار دے سرکار دا دین سکھن والے سکھان والے وہ ڈر دے مارے بیچارے پھردے رہنے اور جدو اسلامی جمہوریہ پاکستان دے اندر ہی دیندار انہیں ڈرے تے سہمے تے محفوظ نہیں نے تے باہر انہاں دا کی بنے گا خدا دے کہا تو ڈرنا چاہیے کہ ساڈا معاشرہ کدھر جا رہا ہے کس طرف جا رہا ہے ذرا رب دا قرآن سن لو شاید اللہ سمجھ عطا فرمائے سنا دے ماں سورہ توبہ سنا رہے ہیں تاکہ صاحب اقتدار لوگاں نو کاش توبہ نصیب ہو جائے کاش توبہ نصیب ہو جائے وہ اپنی رعایا دی خیر خواہ بن جائیں اس کو سیاسی بیان نہ سمجھنا اے امت دا درد میں پیش کر رہا ہوں اے قرآن دی پکار میں سنا رہا تھا سنو اللہ دا قرآن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء اے ایمان والو خبردار اپنے باپ دادا کو اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اپنے بھائیوں کو اپنے باپ دادا کو دوست نہ بناؤ ان استحبوا الكفر على الایمان اگر تمہارا باپ تمہارا بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے ایمان کو پیچھے رکھے کفر کو آگے رکھے ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دے مسلمانوں کے مقابلے پر کافروں کو ترجیح دے اللہ فرماتا ہے کافروں کو ترجیح دینے والا کفر کو ترجیح دینے والا ایمان کے اوپر خواہ تمہارا سگا باپ ہو تمہارا بھائی کیوں نہ ہو ایمان والو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء اس کے ساتھ یاری رکھنی دوستی رکھنی کفر کی طرف جھکنے والا سگا باپ ہو تو رب کہتے اس کا نہیں بننا اس کا نہیں بننا اللہ اکبر دانشوروں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کاش سمجھ آ جائے فلسطین کے اوپر کتنا ظلم ہوا حضور فرماتے ہیں میری امت تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں جسم میں کہیں ایک جگہ تکلیف ہو تو ساری باڈی بے چین ہو جاتی ہے کانٹا پاؤں میں لگے گا تو سی یہاں سے ہوتی ہے سمجھ آ گئی نا پورا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے آقا فرماتے ہیں سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں تکلیف کہیں بھی ہو تو اضطراب ساری باڈی کے اندر ہو جاتا ہے بے چین سارا جسم ہو جاتا ہے تو جب سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں تو کشمیریوں کا دکھ ہمارا دکھ ہے کہ نہیں عراقی مسلمانوں کا دکھ ہمارا دکھ ہے کہ نہیں فلسطینی مظلوم مسلمانوں کا دکھ ہمارا دکھ ہے کہ نہیں بولیں
ہمارا دکھ ہے، اللہ ہمیں مسلمانوں کے دکھڑے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ دو ریاستی حل، کہتے جی فلسطین ادو ادا کر لو، آدھا دے دیں اسرائیل کو، آدھا دے دیں فلسطین کو۔ ذرا نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ سرکار کا مزاج شریف سن لیں، پھر آپ کا دل کرے تو دو ریاستی بولی بول لیں۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سن کر آپ کو لگے یار نہیں وہ بات صحیح نہیں، تو پھر سرکار کا فرمان سے متھے لاتا۔ وہ الفاظ تھڑک جاتے ہیں جی، پھر کبھی اس کا نام آئے گا مسلمہ، میں جب بھی اس کا نام لیتا ہوں کبھی اس کا نام ہی صحیح نہیں آتا میری۔ مسلمہ کذاب نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا جی آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہوتا ہوں، دو شرطیں ہیں، ایک مان لیں، یا تو اپنی نبوت میں سے آدھا حصہ مجھے دے دیں، مجھے بھی نبی بنا دیں، یا پھر آپ کے بعد آپ کا جانشین اور خلیفہ میں بنوں گا۔ اپنی جانشینی دے دیں یا پھر اپنی نبوت میں سے آدھا حصہ مجھے دے دیں، پھر میں کلمہ پڑھوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی کھجور کی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہوئے تو نبوت میں سے حصہ مانگتا ہے، تو مجھ سے میری خلافت اور جانشینی مانگتا ہے۔ فرمایا وہ تو بڑی چیزیں ہیں، تیرے جیسا بندہ مجھ سے مانگے تو اسے چھڑی میں سے بھی حصہ نہ دوں، اس میں سے بھی حصہ نہ دوں۔ اور بھائی جتنا بھیڑا برا یہ مسلمہ کذاب ہے نا، اس سے کہیں زیادہ برے یہ یہودی ہیں۔ قرآن حکیم نے یہودیوں کے اوپر لعنت کی، چھٹا پارہ دوسرا رکوع پڑھے، اللہ نے لعنت کے 6 سبب بتائے کہ یہودی اس وجہ سے بھی لعنتی، اس وجہ سے بھی لعنتی، اس وجہ سے بھی لعنتی۔ آج لوگ ان کو سلوٹ مارتے پھر رہے ہیں، جبکہ ترمذی شریف کے اندر حدیث آئی پڑی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا ان عشتو، اللہ نے میں مصطفیٰ کو اگر مزید زندگی بخشی نا، واللہ اللہ کی قسم ہے لا اخرجن الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، فرمایا میں جزیرہ عرب کے اندر سے سارے یہودیوں عیسائیوں کا نکال کر پھینک دوں گا۔ فرمایا یہاں سوائے مسلمانوں کے کسی اور کو نہیں رہنے دوں گا۔ حضور چھڑی بھی نہ دیں اور آپ کا جگرا، آپ کہتے ہیں مسلمانوں کا آدھا ملک ان کو دے دیں، حضور چھڑی بھی نہ دیں اور آپ کہتے ہیں جی 2 ریاستی حل نکالو، آدھا اس کو دے دو، آدھا مسلمان رکھ لیں۔ ایک گھر میں چلا گیا چور نے سامان باندھا، نکلنے لگا، مالک مکان اٹھ گیا، اس نے کہا چور 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 پکڑو۔ چور نے بھی شور ڈال دیا، کہتا ہے چور 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 چور، مالک بھی کہتا ہے چور چور، چور بھی کہتا ہے چور چور۔ وہ سامان جو باندھا ہوا ہے نا، ادھر سے چور کھینچ رہا ہے، ادھر سے مالک، وہ اپنی طرف زور لگاتا ہے چور، مالک اپنی طرف زور لگاتا ہے، اوپر سے کچھ زیادہ سمجھدار لوگ آ گئے، انہوں نے کہا دیکھو یار حالات تو دیکھو، دنیا کس طرف جا رہی ہے، دنیا میں مارا ماری قتل و غارت دنگا فساد ہو رہا ہے، اور تم ہو کہ گھر کے سامان کے گٹھڑی کے اوپر جھگڑا کر رہے ہو، چلو آدھو آدھا کر لیں۔ اب جو آدھو آدھا کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں وہ کس کے ساتھی بن رہے ہیں؟ چور کے یا مالک مکان کے؟ چور کے۔ تو بھائی یہ چور کا ساتھ دینے والی بات ہے یہ کہنا کہ آدھا آدھا کر لو نا۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے سر ماتھے کا تاج ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تو ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اوے میرے غلاموں، میری امتیوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم جا رہے ہو سامنے راستے کے اندر یہودی آ گیا، فرمایا تم نے اس کے لیے راستہ نہیں چھوڑنا، گلی کے درمیان میں چوڑے ہو کر گزرو، یہودی کے اوپر راستہ کر دو، اس کو دیوار کے ساتھ لا کے گزرنا پڑے، مسلمان درمیان سے گزرے گا۔ حضور تو ہمیں یہ تعلیمات دے کر گئے، بھئی آپ عاجزی دکھائیں لیکن مسلمانوں کے لیے، آپ پار محبت کے بچھائیں مسلمانوں کے لیے۔ کن کے لیے؟
آپ عارضی کا پیکر بنیں، آپ سلوٹ ماریں، آپ گلے سے لگائیں، آپ محبتیں بانٹیں، آپ کی محبتیں امت جو ہے مصطفیٰ کی ان کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں آپ سب کو نصیب فرمائے، محبت سے بولیے آمین۔ تو بھائی آپس میں محبتیں بانٹنا سیکھو۔ یہ پیغام جو ہے نا قرآن و سنت کا، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ کسی مسلمان کو گالی نہ دیا کرو، کسی مسلمان کو برا بھلا نہ کہا کرو، کسی کی چغلی نہ کیا کرو، کسی کا حق نہ مارا کرو۔ آپ کسی کے زمین مار کر، کسی کے پیسے ادھار مار کر کیا خیال ہے چند دن کی زندگی گزار کر آگے جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں پر کامیاب ہو جاؤ گے؟ یہاں کوئی اپنی بہن کی زمین مارتا ہے، کوئی اپنی ماں کی زمین مارتا ہے، کوئی بھائیوں کے پیسے مارتا ہے، کوئی سانجھے کاروبار کے نام پر دوسرے کو ٹھگی لگا کر جی رہا ہے۔ اس طرح کے تکلیف دہ کام جس سے مسلمان کا حق مرے، مسلمان کے اوپر ظلم اور زیادتی ہوا آپ کی طرف سے، ایسے سارے کام چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں تاکہ قبر و حشر کے معاملات آسان ہو جائیں۔ لیکن اگر یاد رکھو کسی مسلمان کو ستایا، اپنے ہاتھ سے تکلیف دی، اپنی زبان سے تکلیف دی، گالن گلوچ کیا، کسی کے اوپر کوئی زیادتی کی، کسی کے پیسے مارے، زمین ماری، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، عدالت تو لگنی ہے نا، لگنی ہے نا، وہاں رشوت نہیں چلتی، وہاں کسی افسر کا فون نہیں چلتا، کال نہیں چلتی، فرمائش نہیں چلتی، رشوت نہیں چلتی، وہاں دھمکیاں نہیں چلتی، وہاں کوئی بڑے خاندان کا ہے یا چھوٹے خاندان کا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، وہاں عدل کا ترازو لگے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے کسی کا حق مارا ہوگا نا، مظلوم قیامت والے دن اس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرے گا، یا اللہ اس نے میرا حق مارا تھا، مجھے میرا حق دلوا دے۔ اللہ کریم فرمائے گا ظالم سے، دے اس کو اس کا حق جو تو نے مارا تھا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں کہاں سے دوں، میرے پاس تو ہے ہی نہیں، سارا کچھ تو دنیا میں رہ گیا، کہاں رہ گیا؟ سارا کچھ وہیں رہ گیا، یا اللہ میں کہاں سے دوں اس کا حق؟ اللہ فرمائے گا مجھے لینا آتا ہے، دے اس کا حق۔ یا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میں کہاں سے دوں؟ اب اللہ کیسے حق لے گا؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں دیکھو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، یا اللہ نیکیاں ہیں، بڑی نیکیاں ہیں۔ اللہ فرمائے گا ایسا کرو اس کی نیکیاں اٹھاؤ، اور جو جو حقدار ہیں، جن جن کا پیسہ مارا، جن جن کی زمین ماری، جن جن کو گالن گلوچ کر کے ہاتھ اٹھا کر تکلیف دی، اس کی نیکیاں ان کے اندر تقسیم کر دو۔ اس کی ساری نیکیاں حقداروں میں تقسیم ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں بتاؤ کیا کھاتا پورا ہو گیا، حساب کتاب برابر ہو گیا؟ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ نہیں، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، ابھی حقداروں کا حق باقی ہے، نیکیاں دی چھٹی ہو گئی۔ اب اللہ فرمائے گا ہمیں حق پورا کرنا آتا ہے، اب حکم ہوگا جو حقدار ہیں، جو اپنا حق لینا چاہتے ہیں، ان کے گناہ ہیں یا اللہ بڑے گناہ، اللہ فرمائے گا ایسا کرو ان کے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈالو، ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو۔ تو یوں ہوگا کسی کا حق مارنے والا ظالم آدمی قیامت والے دن ان حقداروں کو اپنی ساری نیکیاں دے کر اور ان کے سارے گناہ اپنے کھاتے میں دے کر فرشتوں کے ہاتھوں ڈنڈے سوٹے ٹھڈے کھاتا ہوا جہنم میں چلا جائے گا، اور جس کا حق مرا وہ صبر کرتا دنیا سے چلا گیا، قیامت والے دن وہ حق مارنے والے کی نیکیاں لے کر اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کر پاک صاف ہوگا جنت میں چلا جائے گا۔ تو اگر کسی نے کسی کی زمین ماری ہے، پیسے مارے ہیں، تو یہ 4 دن کی زندگی ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ کسی کا حق مار کر اپنی قبر کو خالی نہ کرے، اپنی آخرت برباد نہ کرے۔ کسی نے کسی کا قرضہ دینا ہے نا، اگر دینے کی استطاعت نہیں ہے، پسلی نہیں ہے، آپ کا اتنا روزگار ہی نہیں، کمائی نہیں، قرضہ زیادہ ہے، لیکن آپ دینے کی نیت سچی رکھو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہا کرو، یا اللہ تو مسبب الاسباب ہے، یا اللہ میرے لیے اسباب پیدا فرما،
تاکہ میں اس کا قرضہ اتار سکوں، اس کا دین میں دے سکوں۔ اگر آپ کی نیت سچی ہوگی نا، آپ واقعی دینا چاہتے ہوں گے، نیت کے اندر کوئی بد نیتی نہ ہو، اگر آپ قرضہ اتارنے سے پہلے مر گئے، انشاءاللہ آپ کی اس نیک نیت کے صدقے اللہ کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا۔ مثلا روایتوں میں آیا پڑا ہے، ایک حل یہ ہوگا، ایک بندے کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، یا اللہ اس نے ہمارے پیسے دینے تھے، یا اللہ دیے نہیں، پہلے ہی مر گیا، یا اللہ لے کر دے۔ اللہ فرمائے گا ہاں بھی دے اس کو۔ بندہ کہے گا یا اللہ میں کہاں سے دوں، میرے پاس تو ہے نہیں، یا اللہ تو جانتا ہے میری نیت سچی تھی، میں اس کو دینا چاہتا تھا لیکن میں پوری زندگی اتنے پیسے کما ہی نہ سکا، کہاں سے دیتا، یا اللہ میری روزی روٹی پوری مشکل سے ہوتی تھی، میں کہاں سے قرضہ اتارتا، یا اللہ میری نیت سچی تھی، نیت کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی، پیسے مارنا نہیں چاہتا تھا، دینا چاہتا تھا لیکن پیسے ہو ہی نہ سکے، یا پھر میں نے پیسے جمع کر لیے لیکن یہ بندہ اس سے پہلے فوت ہو گیا تھا، تو یا اللہ اس کو میں قرضہ کیسے واپس کرتا، جب یہ فوت ہو گیا، یا پھر میرے پاس تھے ہی نہیں کیسے واپس کرتا جب کہ دینا چاہتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا ہاں میں دلوں کے حال جانتا ہوں، میں نیتوں کو جاننے والا ہوں، واقعی تو اس کو اس کا حق دینا چاہتا تھا لیکن یا زندگی نے وفا نہیں کی، یا تو اتنے پیسے جمع نہیں کر سکا، تیری نیت سچی تھی، حق مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا چلو پھر تمہارا حساب میں یوں کر دیتا ہوں۔ اللہ حق دار جو کیس کیا ہوا جس نے، اسے فرمائے گا اس کو معاف کر دے، اللہ سفارش کرے گا وہ ایسا کر تو اس کو معاف کر دے۔ اور ہر ایک بندے کو نیکیوں کی ضرورت ہے، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو نہیں معاف کرنا، اللہ فرمائے گا سودا کر لے میرے نال، تو انہوں معاف کر دے میں تینوں معاف کر دیا گا، سودا کر لے، تو اس کو معاف کر میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ ٹھیک ہے میں نے اس کو معاف کیا، اللہ فرمائے گا چل تو بھی جنت میں چلا جا، چل تو بھی جنت میں چلا جا۔ تو مسلمان کی خیر خواہی کرنی، مسلمان کا بھلا سوچنا ہے، برا نہیں سوچنا۔ بھئی آپ تو مسلمان ہو، اگر کوئی مسلمان کسی بے زبان جانور کے ساتھ بھی نیکی کر گیا ہے نا، اللہ نے اس کو بھی خالی نہیں رکھا، اللہ نے اس کو بھی صدا عطا کیا ہے، اس لیے مسلمانوں کا بھلا سوچا۔ جی بخاری شریف میں ہے، ایک عورت جا رہی تھی وہ کنجر پنا کرتی تھی، جا رہی تھی، راستے میں دیکھا کنویں کے پاس ایک کتا پیاس کے ساتھ تڑپ رہا ہے، پڑا ہوا ہے۔ اس عورت نے سوچا ہے اللہ کی مخلوق ہے، کتا پیاسا ہے، مر جائے گا بیچارہ، اس کی جان بچانی چاہیے۔ اچھا اس کنجری نے نا اپنے سر سے دوپٹہ اتارا۔ کس نے دوپٹہ اتارا؟ سبحان اللہ، اس دور کی کنجریاں بھی سیٹ تے دوپٹے، نچن والیاں بھی اس دور دیاں سر تے دوپٹہ لے کے نکل دیاں نے۔ آج کئی سمجھتی ہیں ہم بڑے خاندان بڑے گھر کی ہیں تو ہمیں شاید پردہ معاف ہو گیا ہے، ایسے چلی جاتی ہیں۔ بھائی اس دور کی تو ناچنے گانے والے بھی دوپٹہ لے کر جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس عورت نے سر سے دوپٹہ اتارا، دوپٹے کے ساتھ اپنا جوتا باندھا، کیونکہ رسی ڈول کچھ بھی نہیں تھا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے، ہاتھ لمبا کر کے نا نیچے کپڑا لٹکایا، کچھ کپڑا گیلا ہو گیا، کچھ پانی جوتے کے اندر آ گیا، جوتے والا پانی کتے کے منہ میں ڈالا، اوپر کر کے کپڑا یوں نچوڑ دیا، جو پانی تھا وہ اس کے منہ میں چلا گیا۔ 5-7 مرتبہ ایسا کیا، کتے کی پیاس ختم ہوگی، کتے کی جان بچ گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اس عورت کے اس گناہ والے کام کو نہیں دیکھے گا، کتے کے ساتھ جو بھلا کیا اسی بھلا کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو اس لیے کسی مسلمان کا دل بولیں نہیں دکھانا، تکلیف نہیں دیں۔ رشتہ داروں میں اگر ناراضگیاں ہیں نا تو سن لیں،
اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک کلام کرے۔ 3 دن سے اوپر بول چال بند رکھنا مسلمان کے ساتھ یہ حرام ہے شریعت کے اندر، گناہ گار ہوگا اس کے بعد بندہ۔ بڑی مزے کی ایک بات ہے یہاں، جنتی جوانوں کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں شہزادوں کی نا آپس میں ہو گئی ناراضگی۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن آ گیا، ابھی تک ناراضگی ہے، بول چال شروع نہیں کی۔ مولا حسین پاک نے نا اپنے بڑے بھائی کے نام خط لکھا، فرمانے لگے بھائی جان آج تیسرا دن ہے اور ہمارا بول چال بند ہے، اگر آج کا دن بھی ایسے گزر گیا اگلا دن شروع ہو گیا تو ہم دونوں گناہ کے مرتکب ہوں گے، لہٰذا ہمارے لیے بہتر ہے ناراضگی ختم کریں اور بول چال شروع کر دیں۔ ساتھ ہی لکھا بھائی جان میرا دل چاہتا ہے کہ میں بول چال کے اندر پہل کروں، پہل میں کر لوں، لیکن مجھے ایک حدیث روکتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو سلو میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ تو آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، سلو کے اندر اگر پہل میں کر لوں تو تسی پیچھے رہ جاؤ گے، جنت پہلے میں ٹر جاؤں گا، تسی میرے تو بعد آؤ گے، تسی بڑے بھرا ہو کے پیچھے رہ جاؤ، میں چھوٹا ہو کے پہلے ٹر جاؤں، یہ تو تھوڑی شان دے خلاف ہے نا، لہذا تسی آؤ تشریف لے آؤ، آ کے میرے نال سلام بھی کرو تو گپ شپ بھی کرو آ کے، تاکہ میں توڑ تو پہلے نہ جاؤں، جنت بھی تسی پہلے ٹر جاؤ۔ اتنے پیار سے خط لکھا یار، مولا حسن پاک تشریف لے آئے، السلام علیکم وعلیکم السلام، لو جی گپ شپ ہو، ناراضگی ساری ختم ہو گئی۔ اچھا یہ شہزادے ہیں سیدہ خاتون جنت کے۔ اب بتائیں جس سیدہ نے اپنے بچوں کو یہ تربیت دی کہ تمہارے نانا کا دین یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ ترک کلام نہیں رکھنا مسلمان بھائی کے ساتھ، تو کیا وہ سیدہ خود بھی اپنے ابا جان کی شریعت پر عمل کریں گی یا نہیں؟ بولے جن کے بچے اتنے شریعت کے پابند ہیں تو وہ خود کتنی پابند ہوں گی ہیں؟ اب یہاں ایک کہانی کو میں نا ذبح کر کے دفن کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ کہانی لوگ یہ بناتے ہیں، یہ ذاکر لوگ کیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئی، جا کر کہا کہ میرے ابا جان کی میراث فتق اس میں سے میرا حصہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ سیدہ میں آپ کے ابا جان کی شریعت کے خلاف کیسے چل سکتا ہوں؟ آپ کے ابا جان نے فرمایا تھا کہ نبی کوئی درم و دینار نہیں چھوڑتے، وہ جو کچھ بھی چھوڑے وہ صدقہ ہوتا ہے، انبیاء جو بھی چھوڑے وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے، وہ کوئی وراثت میں زمینیں پیسے نہیں چھوڑتے، لہذا وہ تو صدقہ ہے، انبیاء کی وراثت تو ہوتی نہیں۔ اگر آپ کو مال چاہیے تو ابو بکر کا سارا مال حاضر ہے، جتنا دل کرے آپ لے جائیں، آپ کی خدمت پر آپ کے قدموں پر قربان میرا سارا مال، لیکن میں آپ کے ابا جان کی شریعت کے خلاف تو نہیں نہ کر سکتا۔ تو اب آگے کیا ہے؟ اب آگے روایتیں آئی پڑی ہیں، فغضبت سیدہ پاک غضبناک ہو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئی اور بولنا ترک کر دیا، حتیٰ ماتت، جب تک آپ دنیا میں رہی وفات شریف تک حضرت ابو بکر صدیق سے بولی نہیں، کلام ترک کر دیا ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، جس سیدہ نے اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھایا کہ پترو مسلمان کے ساتھ بول چال بند رکھنا، 3 دن سے زیادہ بندہ گناہ گار ہوتا ہے، حرام ہے، جس نے اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھایا ہو، اپنی باری کیا وہ یہ سبق بھول گئی ہوں گی؟ کو تو بتائیں کہ میری ابا جان کی شریعت یہ کہتی ہے اور خود اپنے ابا جان کی شریعت کے خلاف کریں، یہ ہو سکتا ہے؟
لہذا یہ لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہم نہیں مانتے ان چیزوں کو کہ سیدہ پاک حضرت ابوبکر صدیق جیسے نیک آدمی کے ساتھ بولنا چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ اللہ کے بندو، دنیا کے اندر آج بھی آپ کو ہزاروں عورتیں ایسی ملی جائیں گی جن کے بھائیوں نے جائیداد ہڑپ کر لی، والد کی طرف سے ملنے والا ورثہ قبضے میں لے لیا، بہنوں سے کہا گیا عدالت میں چلی جاؤ، کیس کر دو، تمہیں تمہارا حق مل جائے گا۔ بہنوں نے کہا نہ، ہم 2 گز زمین کے پیچھے، 2 ایکڑ زمین کے پیچھے، زمین کے ٹکڑوں کے پیچھے ہم عدالتوں کے اندر جائیں، ہمارے پردے کی شان کے خلاف ہے، ہم زمین قربان کر دیں گی، لیکن عدالت میں غیر محرموں کے سامنے جائیں، ان سے ہم کراموں ان کے سامنے جا کر کھڑی ہوں، ایک زمین کی خاطر ہم یہ گوارا نہیں کر سکتی۔ جب 1400 سال کے بعد سیدہ کی نکرانیاں اس شرم و حیا والی ہیں تو سیدہ کی شرم و حیا کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جا کر جی کمرہ عدالت میں جا کر دھکے کھاتی رہی، دھکے دے کر آپ کو نکالا گیا، ساری کہانیاں ہیں۔ اور یہ کہنا کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بولنا ترک کر دیا، اگر بولنا ترک کیا اس کا مطلب ہے اپنے ابا جان کی شریعت کو ترک کیا، پر قسم ہے پروردگار کی، سیدہ پاک سے زیادہ نبی پاک کی شریعت پر عمل کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ بالکل نہیں ہم مانتے کہ آپ نے کلام ترک کر دیا۔ ہاں اگر کہیں روایت میں الفاظ آئے بھی ہیں تو ان کی مراد اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ سیدہ پاک نے فدق کے مطالبے میں گفتگو کو ترک کر دیا کہ آئندہ کبھی بھی آپ نے زندگی بھر فدق کا مطالبہ اپنی زبان پر نہیں لایا، اللہ نہیں لے کر مطالبہ ترک کر دیا، یہ معنی ہے اگر کہیں آیا بھی ہے، وگرنہ سیدہ پاک اپنے ابا جان کی شریعت کے خلاف ہے، بولو نہیں کر سکتے۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ پلے پڑ گیا؟ اچھا مجھے ایک اور بات بھی سمجھ نہیں آئی، ہماری بات ان کی کتابوں میں گئی پڑی ہے، ان کی بات ہماری مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے۔ ہماری بخاری میں لکھا ہے ناراض ہو گئی، ہماری بخاری میں لکھا ہے بولنا بند کر دیا، اور ان کی نہج البلاغہ کی شرح ابن الحدید نے لکھا ہے فَرَضِيَتْ بِذَلِكَ سیدہ پاک راضی ہو کر گئی۔ معلوم ہوتا ہے راویوں کو بلیکھا لگ گیا، ادھر کا مال ادھر چلا گیا، ادھر کا ادھر آ گیا، اور سیدہ پاک ناراض ہو کر نہیں گئی، بلکہ شیعہ حضرات کی اپنی کتاب نہج البلاغہ کی شرح جو ابن الحدید نے لکھی ہے صاف لکھا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا سیدہ میں وعدہ کرتا ہوں فدق کا سارا معاملہ ایسے جاری رہے گا جیسے آپ کے ابا جان جاری رکھا کرتے تھے، ایک ذرہ برابر بھی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی، میں ابوبکر وعدہ کرتا ہوں۔ فَرَضِيَتْ بِذَلِكَ سیدہ یہ بات سن کر راضی ہو کر واپس چلی گئی، ناراض ہو کر نہیں، کیسے بولے راضی ہو کر۔ تو خیر برل بات یہ چل رہی تھی کہ کسی کا حق مارنا، بولیں بس بزرگوں کے لیے ایک نصیحت جو عمر کے آخری پہر میں داخل ہو چکے ہیں، ویسے تو کوئی پتہ نہیں، میں تو پہلے ٹر جانا، عموم کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، وغیرہ جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ایک ہمارا کلاس فیلو تھا، وہ کہتا تھا میں مولوی بننا آیا، میرا دادا بڈھا ہے فوت تھی سی کل خانی دے تقریر میں کرے سا، اللہ دی شان دادا ہلے بھی زندہ ہے، وہ پوتا دور طالب علمی وچ فوت ہو گیا 18 سال دی عمر جڑا کہندا سی دادے دے ختم تے تقریر کروں گا، اللہ دی شان دادے نے ہوتا جنازہ آپ پڑھے۔ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ ایک وصیت چوٹ کرنے کے لیے ایک بات کرنے لگا، دنیا کے اندر ہزاروں باپ ایسے مل جائیں گے جنہوں نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو جمع کیا، ادھر بیٹیاں بیٹھی ہیں ادھر بیٹے بیٹھے، اور بیٹیوں سے کہا میں کوئی پتہ نہیں موت دا، کوئی پتہ نہیں زندگی دا کہڑے ویلے مک جاوے، کہڑے ویلے موت آ جاوے، کوئی پتہ نہیں، میں مرن تو پہلا زمین نان لوان لگیا تواڈے بھراواں دے، جے تسی لینی ہے تے دسو، نہیں تو میں انہاں دے نام کران لگا۔
غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ باپ بلا لیتے ہیں بیٹیوں کو بھی بیٹوں کو بھی، میں مرن لگیا میرا کوئی پتہ نہیں کہ ٹر جاں سان دا بھروسہ نہیں، میں زمین دا کچھ کرن لگیا توڑے بھراواں دے نام زمین کرن لگیا، تسی لینی ہے تے دسو نہیں تو میں انہاں نوں دین لگیا۔ ایمانداری نہ دسو کیا یہ انصاف ہے؟ سوچو یہ انصاف ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر کسی نو لگتا ہے کہ نہیں یہ کوئی زیادتی نہیں تو میں نے ایک پیو کڑ کے وکھاؤ، ایک ایسا پیو ہوئے ایسے دھرتی تے زندہ جنہیں مرن تو پہلے دھیاں تے پتراں سدیا ہوئے تے پتراں کیا ہوئے میں مرن لگیا تے زمین دین لگیا دھیاں نو، تساں لینی ہے تو دسو نہیں تو میں دین لگیا جی۔ ملے گا کوئی ابا ایسا؟ بولو۔ اچھا جڑے والدین جڑا پیو انج کر کے جاندہ ہے کی خیال ہے آپ دی قبر آپ نہیں گپن دیری کر کے جا رہا ہے؟ بولو بھائی اللہ نے قرآن حکیم وچ جس ویلے بیٹیاں دا تے بیٹیاں دا ترکہ بیان کیتا ہے، اللہ نے لفظاں وچ فرق نہیں آن دیتا، جڑے لفظاں نال اللہ نے پتراں دا حق بیان کیتا ہے اسے لفظاں نال اللہ نے دھیاں دا حق بیان کیتا، لفظاں دے اندر بھی اللہ نے فرق آن دیتا نہیں۔ تو پیو ہو کے ایک پاسے جگہ کھڑے ہیں، کہنا ایک سفارش ہے میں ایناں دین لگیا تسی لینی ہے تے دسو، جے بچاری کہہ تے میں لینی ہے بھراواں تو گئی، ایویں ہے کہ نہیں؟ بچاریاں تیاں ایس ڈر ماروں اپنا حق چھڑ دیندیاں نے، جے اساں زمین لے لی پیو نے ٹر جانا ہے ماں نے ٹر جانا تے بھرا دے بوے تے کیویں چڑھاں گیاں، تے بھرا بھی بھیناں دی عزت ادوں تکر کردے نے جدوں تک زمیناں واہی رکھن، جے بھین اپنی زمین لے لے تے بھرا ہی کی کردے نے آئی نو پھر منہ لاندے پوچھ دے یار سارا کچھ زمیناں نے سارا کچھ جائیداداں نے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی اولاد نال آپ فرق کر کے جانا، اپنی بیٹیاں نال ظلم کر کے جانا۔ اللہ اکبر۔ بچے تو تواڈے گھر پیدا ہوئے پتر ادیاں روڑیاں تو چکیاں سن جڑا انج فرق کرن لگے، والد دا سیڈ لینا بیٹیاں دی تے بیٹیاں نو کنی کر کے پوچھنا سری ظلم ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بیٹیاں بیچاریاں شرم دی ماری کہہ دیندیاں نے ٹھیک ہے ابا جویں تسی آکھو میں تانوں قرآن مجید فرقان حمید پیش کردہ کہ اللہ کریم نے سیگا بھی نہیں بدلن دیتا۔ سورہ النساء دی آیت نمبر 7 سنا دیا، لفظاں تے غور کرے جے، لفظاں تے اللہ لفظ بھی نہ بدلن دے وے تے اساں ایڈی وڈی ہیر پھیر کر دئیے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ للرجال یہ مردوں کا ذکر آ گیا، جڑے مرد حضرات نے لڑکے نے انہوں حصہ ملے گا جڑا کچھ انہوں دے والدین نے چھڑے قریبی رشتہ دار نے چھڑے انہوں نے حصہ ملے گا مردوں۔ لفظ یاد کر لو، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، ان عورتاں بچیاں دا حصہ، وللنساء ادھر سی وللرجال ادھر وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ پہلے لفظ نے لڑکیاں واسطے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، لڑکیاں واسطے للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اللہ نے تے حق دوواں دے بیان کیتے، لفظاں دا فرق نہیں آن دیتا تے تو ایڈا بڑا فرق پان لگیا ہے، ایڈا بڑا فرق پانا۔ اللہ اکبر۔
اللہ سمجھ دی توفیق عطا فرمائے، اے ظلم تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ کہ ظلم ہے، بیٹیاں نال ظلم ہے، بھائی بہناں نال ظلم کر رہے ہیں، باپ اپنے ہتھوں اپنی بیٹیاں نال ظلم کر کے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ ظلم کمائی بیٹھا ہے اج توبہ کر لے، تو مرن تو پہلے جا کے کھاتا سیدھا کر دو، ٹھیک ہے۔ اول تے اپنی زندگی دے اندر تسی اپنا ترکہ تقسیم نہ کرو، نہ ونڈو گے توڑے اتھوں زیادتی ہو جائے گی، اپنی اولاد نہ زیادتی کر کے جاؤ گے۔ تسی ساری زندگی اپنا ترکہ اپنے نام رکھو، توڑی عزت وقار قائم رہے گا۔ اور جڑے دو چلڑ ہیں ٹائم نال ونڈ کے ویلے ہو کے بہ جاؤ گے، پھر کدے ادھر ویکھو گے ادھر روٹی آئے گی شام نو یا ادھر آئے گی، وہ کہتے ہیں اج ابے نو تو دیو، امی نو تو دیو، ابا میں رکھے امی میں رکھی، صدقے جاواں۔ وہ کہنا تے چاہیے سی ابے نے مینوں رکھیا ہوا ہے، میں ابے نال رہنا کہ ابا میرے نال رلیا ہے۔ ابا پھر انہاں جو رہ جاندا ہے، بچے کہتے ہیں ابے نو میں رکھیا ہے، دوجا کہندا ہے امی نو میں رکھیا ہے۔ تو جدو سارا کچھ ابے امی کو لگنا پھر کہتے ہیں میں ابے نال رہنا، میں امی نال رہنا۔ یہ ویلیو آپ گواؤن والی گل ہے۔ اپنے جیندے جیندے اپنا ترکہ کسی دے نہ کراؤ، نصیحت کر جاؤ کہ میرے مرن تو بعد میری بیٹیاں نو پورا حق دینا، میرے باقی بیٹیاں نو پورا حق دینا، کسی نال کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریر ختم ہے، گفتگو ختم ہے۔ ہوں اگر کسی دوست نے بھائی نے عقیدہ اہل سنت ہوتے یا جو گفتگو بیان ہوا ہے اس ہوتے کوئی سوال کرنا ہوئے، بسم اللہ تسی سوال کر سکتے ہو۔ فقیر حاضر ہے کسی کا سوال؟ بالکل جی، صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی نے اللہ کے ولیوں کے بارے میں کوئی شک و شبہ ڈالا ہے، لوگ وارداتیں کرتے ہیں، یہ انجینئر پھر رہا ہے، اب تو بند ہے شکر ہے، اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں پھر رہے ہیں، وہ کتوں والی آیتیں کافروں والی آیتیں پڑھ کر ولیوں کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کخ بھی نہیں دے سکتے، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ ولی تو ولی رہے، یہ تو اللہ کے نبیوں کے بارے میں بلکہ امام الانبیاء کے بارے میں بھی دعویٰ کرتے ہیں لوگ کہ نبی کریم علیہ السلام ایک ذرے جتنا بھی نفع کسی کو نہیں دے سکتے۔ یہ طارق مسعود کراچی کا جو مفتی ہے، اس کا ویڈیو بیان ہمارے پاس موجود ہے۔ اس نے کہا جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائی ایک ذرے کا بھی اختیار مانے، رسول اللہ کی اتھارٹی مانے، وہ کافر ہے۔ ایک ذرے دا بھی رسول اللہ دا اختیار مننے بندہ معاذ اللہ کافر، حالانکہ آپ ہزاروں چیزوں کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ میرے پاس گھڑی ہے، میرا اختیار ہے، میں چاہوں خود پہنوں چاہے کسی کو تحفہ دے دوں، اختیار ہے کہ نہیں؟ میرا موبائل ہے میرے پاس، مجھے اس پر اختیار ہے، میں چاہوں اپنے پاس رکھوں، چاہوں کسی کو دے دوں، چاہوں توڑ دوں، چاہے آگ میں جلا دوں، چاہوں تو پانی کے اندر گرا دوں، مجھے اختیار ہے۔ جو دو چار آنے میرے پاس ہیں مجھے ان پر اختیار ہے، چاہے مدرسے کو دے دوں، چاہے مسجد کے دے دوں، چاہے کسی غریب کو دے دوں، چاہے خود کھا پی لوں، مجھے اختیار ہے۔ مجھے تجھے ہزاروں چیزوں کا اختیار ہے، تو جو اللہ کا محبوب ہے ایک ذرے کے برابر بھی اختیار نہیں ہے کیا ان کے پاس؟ بولیں، ان لوگوں کا یہی عقیدہ ہے۔ لہذا ایسے لوگوں نے آپ کے ذہن میں اگر کوئی شک شبہ ڈالا ہو تو بسم اللہ آپ سوال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا ایمان محفوظ ہو سکے۔ انشاءاللہ آپ سوال کریں گے، فقیر جواب دے گا، سارے وسوسے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہے کسی کا سوال جی؟ ہاں جی، ہم نے اپنوں کو تو بچانے نا۔ دیکھو جی، کتا گٹر چ ڈگ پوے نا تو اسی نہیں کہیں گے اوہ پلیت ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر بکری گر جائے تو ہم کہیں گے یار نکال لو یار، یار یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں؟ ہمیں اپنا جو ریبڑ ہے نا مصطفیٰ کے غلاموں کا ہے، ان کے ایمان کا سوچنا ہے۔ وہ تو بیچارے اپنا بٹھا گل کیے بیٹھے ہیں نا، وہ جہاں مرضی گرتے مرتے پھرے، ہمیں ان کی پرواہ نہیں، وہ جائیں جہنم میں جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں،
ہمیں ان مصطفیٰ کے غلاموں کی پرواہ ہے جن کے دل میں آج نبی پاک کی محبت کی شمع روشن ہے، جن کے دل میں آج اولیاء کاملین کی محبت کا دیا چراغ جل رہا ہے۔ کوئی جھوٹ کا سہارا لے کر آپ کو غلط فہمی میں ڈال کر، وسوسوں میں ڈال کر، شیطان کو اندر داخل کر کے ولیوں کی محبت باہر نہ نکال دے۔ ہمیں آپ کے ایمان کی فکر ہے، اس لیے آپ کو دعوت ہے۔ بھی آپ کو اگر کسی نے ایسی بات کی ہو تو بسم اللہ آپ سوال کر لیں، نہیں تو پھر اجازت ہے۔ جی تو ہاں مشہور سوال ہے، کیا اللہ کے ولی مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تجھے کی کہتے ہو؟ کر سکتے ہیں۔ اچھا جو نبی کے پیروکار ہوتے ہیں وہ ولی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ صحابہ ولی ہیں کہ نہیں؟ تابعین ولی ہیں کہ نہیں؟ داتا صاحب نبی کی امت کے جو مومن ہیں وہ ولی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے خود اپنے امت کے ولیوں سے مدد مانگی ہے، نبی نے خود، جی اللہ کے نبی نے نبی ہو کر لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے کہ اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا بلا شبہ جائز ہے، اللہ کے نبی نے خود اپنی امت کے ولیوں سے مدد مانگ کر دکھائی۔ قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان، آپ نے فرمایا من انصاری الی اللہ، فرمایا میرے ساتھیوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں بتاؤ، من انصاری الی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ اچھا اللہ نے قرآن پاک میں نبی پاک کے مددگار گنوائے کہ نبی پاک کے کون کون مددگار ہیں، قرآن سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ بھی نبی کریم علیہ السلام کا مددگار ہے، جبریل بھی نبی پاک کا مددگار ہے، نبی کریم علیہ السلام کے امتی سرکار کے مومن مسلمان غلام بھی سرکار کے مددگار ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، یہ اللہ کے ولی سرکار کے مددگار ہو سکتے ہیں تو ہمارے مددگار نہیں ہو سکتے؟ بھائی اللہ کے ولی مدد کرتے ہیں، رب کا قرآن گواہیاں دے رہا ہے۔ خود اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم کسی بیابان میں سفر کر رہے ہو، راستہ بھول گئے ہو، سواری گم ہو گئی ہے، پریشان ہو، ٹینشن لگی، کوئی بھی پریشانی آ گیا ہے، فرمایا یوں کہا کرو یا عباد اللہ اعینونی، اوے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ خود اللہ کے محبوب نے سکھایا، فرمایا روئی بیابان میں کوئی آس پاس نہیں ہے تمہارے، اکیلے تنہا ہو، فرمایا اللہ کے بندے ہیں جو زمین کے اندر سیر کرتے رہتے ہیں، جب تم روئی بیابان میں اکیلے تنہا ان کو مدد کے لیے پکارو گے، حضور فرماتے ہیں تم پکارنا تمہاری مدد ہو جائے گی، تمہاری مدد، ہاں کہیں ہونا جہاں سجے کھپے کوئی نہیں تو آپ کہا کرو یا غوث المدد، یا حافظ جمال اللہ ملتانی اللہ کے فقیر المدد، انشاءاللہ آپ کی مدد ہو جائے۔ یہ سرکار کا فرمان سنایا، اعتبار کر لیں گے؟ ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا۔ قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں، حدیثوں کا پورا دفتر موجود ہے۔ میرے آقا اللہ حضرت امام اہل سنت نے الامن والعلا کتاب تحریر فرمائی، 60 آیتیں 300 حدیثیں لکھ کر ثابت کیا نبی پاک علیہ السلام دافع البلا والبوا ہے، اللہ اکبر، سرکار مشکل کشا ہے، اللہ اکبر۔ تو یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے ولی مدد ہے، بولے مدد ہے۔ یہ اور کسی کا ہے سوال نہیں؟ پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام، ٹالے نہ کہو، کیا پتہ کس کس کا قبلہ سیدھا ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے سوال کرنے سے۔
اللہ نے تو قرآن پاک میں نبی پاک کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے، جب آپ سے مدد مانگے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ انفال ہے، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ۔ حبیب اگر یہ آپ سے مدد مانگے دین میں تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ان کی مدد فرمائیں۔ یہ اللہ نے حضور کی ڈیوٹی لگائی۔ امام قاضی فضیل بن عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء شریف کے اندر حدیث لکھی، حضور نے صحابہ سے فرمایا صحابہ میرے وہ امتی، میرے وہ غلام جو دور رہتے ہیں، قصبوں میں دیہاتوں میں دور دراز کے رہنے والے ہیں، جو مجھ تک آ کر اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی مشکلیں مجھ تک آ کر نہیں پہنچا سکتے، فرمایا تمہارے ذمہ ہے ان کی حاجتیں، مشکلیں میں مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچایا کرو، اللہ نے مجھے ان کی بھی مشکلیں دور کرنے والا بنایا ہے۔ ہاں جی، یہ شفا شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ ترجمے کا سلام پڑھ لیتے ہیں جی۔